میں لاہور کی ایک مسجد کے اندر امام تھا. ہمارے جو حاجی صاحب تھے گجر. شیخ پورے کے اندر ایک صبح 3 بجے مسجد کھولا کر, بوڑھے تھے بہت زیادہ. اس دن میرے عزیزو اذان میں دیر ہو گئی. ہم ان کے چکر میں رہے, وہ ہمارے چکر میں رہے. اگلے دن شام کو واپس آئے. 36 بندوں نے کہا حاجی صاحب آج اذان نہ لیٹ ہوئیاں, آج مسجد بڑی دیر کھلی ہے. حاجی صاحب بڑے افسردہ. میں نے کہا حاجی صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے بھتیجے کا انتقال ہو گیا, وہاں گیا ہوا تھا. اور پھر رونے لگ گئے. روتے روتے فرمانے لگے بڑی عبرتناک موت مرا. جب میں گیا تو آخری مراحل کے اندر تھا. گھر والوں نے سوئی دھاگے سے اس کے ہونٹوں کو سی رکھا تھا. کیوں؟ فرمایا کہنے لگے کیڑا اس کے ناک سے نکلتا منہ کے اندر چلا جاتا, منہ سے نکلتا ناک کے اندر چلا جاتا. یہ منظر دنیا دیکھ رہی تھی. پھر حاجی صاحب رونے لگ گئے. خود کہنے لگے زانی نہیں تھا, شرابی نہیں تھا, جواری نہیں تھا, بس ایک عادت اس کے اندر بڑی گندی تھی. جہاں لوگوں کو بیٹھ کے ہنستا دیکھتا فوراً وہاں لڑائی کروا دیتا تھا. اب آپ کی میری گفتگو کی شائستگی کہاں تک محفوظ ہے؟ آپ کی میری گفتگو کا انداز کہاں تک محفوظ ہے؟ ایسا میرے عزیزو حملہ کریں گے, ایسی زبان کا زور سے بولیں گے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, تیر کیا اثر کرے گا جو زبان کا بول کلیجہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. چلو عوام تو عوام, مسجد کے اندر ممبر پر بیٹھنے والے کو بھی حیا نہیں آتا. کلمہ کس نبی کا پڑھا جس نے ساری زندگی میں کبھی غصہ ہی نہیں کیا ہے؟ کلمہ ہم نے اس نبی کا پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ پتھر دن میں مارا کرتے تھے, رات کے اندھیرے میں ان کے دروازوں پہ جا کے دعا کیا کرتا تھا. ایسا بھی کوئی انسان دکھاؤ, ایسا بھی کوئی رحم دل دکھاؤ, ایسا بھی کوئی پیار محبت کرنے والا دکھاؤ. جو لوگ پتھر مارا کرتے تھے رات کو مصلی پہ رو رو کے ان کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے. ایسی شخصیت, لوگوں کو اس کے منبر کا حیا کوئی نہیں. کافر کو مسلمان بنانے میں, مسلمان کو کافر بنانے میں دیر ہی نہیں کرتے. ہم نے کیا کسی کو مسلمان بنانا تھا؟ ہم نے تو میرے عزیزو مسلمانوں کو کافر بنا دیا. ناراض نہ ہونا, میرا تمہارے سے گلہ کوئی نہیں, لیکن میں عرض کر کے جاؤں گا. تم اپنے گھر کے مالک ہو, تم اپنے گھر کے سربراہ ہو, تو اپنی مسجد کی انتظامیہ ہو, اپنے محلے کے سربراہ ہو. یہ بولتے ہوئے کلیجہ کیوں نہیں ہلتا جب کچھ لوگ مسجد سے نکل کے تمہارے دروازے پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میاں ہم دین کی بات کرنے کے لیے آئے؟ پھر آپ کہتے ہو کافرن ہو جا کے کرو. اصل ایتھے کوئی کافر تھوڑی ہے. مجھے انسانوں, مجھے بتاؤ مسلمانوں والی بات ہمارے اندر کیا؟ جس دکان کے اوپر کھڑا ہے آج وہ کاروبار مسلمانوں والا کیا کہ کافروں والا کیا؟ جس دکان کے اوپر سودا رکھا ہوا وہ کافروں والا سودا ہے کہ مسلمانوں والا سودا ہے؟ لوگوں سے ڈیلنگ کا انداز کیا تھا؟ خرید و فروخت کا انداز کیا تھا؟ تولنے کا انداز کیا تھا؟ این چٹکا مارا, چل چل, اور کہا پورا تے دے, چل 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 چل. یہ تیری چل چل قیامت کے دن بڑی مہنگی پڑ جائے گی. جس طرح روزانہ منہ دھوتے ہو, پیشاب پخانہ کر کے مثانہ اور معدہ خالی کرتے ہو, اسی طرح آدھا گھنٹہ اپنے ترازو کو صاف کیا کرو, اور اپنے ترازو کو بھی کسی کے ترازو کے اوپر تولا کرو, اپنے پیمانے کو بھی کسی کے پیمانے پر. میرے محترم دوستو بزرگو, 1 کلو چینی ترازو کے اوپر کنڈے پہ تولی, وہ دوسری دکان پہ جا کے تول, نہیں تو تیسری دکان پہ چوتھی پہ تول, یہاں تک کہ تجھے تسلی نہ آئے کہ میری دکان سے تول کا مال برابر جا رہا ہے. اگر اتنی سی 1 چمچ چینی, اگر میرے عزیزوں پیسے پورے لیے, چینی چمچہ کم دے دی, تو روزانہ کتنی چینی بیچی؟ نماز روزے کا حساب تو بعد میں ہوگا, پہلے یہ حساب لیا جائے گا میرے بندے سے پیسے پورے لیے تھے, بتاؤ اسے سامان تھوڑا کیوں دیا تھا؟ اب یہ حساب کہاں ہوگا؟ سپیشل برانچ والے بند کمرے میں لے کے نہیں جائیں گے, اتھے نہیں ہونا. چکیوں میں حساب نہیں ہوگا, جیلوں میں نہیں ہوگا. پورے میدان معاشر کے مجمع میں جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک اور تمام کی امتیں وہاں کھڑی ہوں گی, اور اماں ابا بہن بھائی اماں بیوی بیٹے اولاد پوترے دوترے سورے کھڑے ہوں گے. اس دن کی ذلت سے اللہ سے پناہ مانگو, اس دن کی شرمندگی سے اللہ سے پناہ مانگو. روزانہ ایک دعا یہ کیا کرو, اللہ دنیا کی زندگی پردے میں رکھی, میدان معاشر میں بھی پردہ ڈال دینا. کچھ خوش بخت ہوں گے قیامت کے دن. اگر آپ اونچی کہیں سبحان اللہ تو سنا دو.
ویسے میرا مزاج کبھی نہیں ایسا بنا جمالی مدنی صاحب، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج ہماری سبحان اللہ جا کے اللہ کے عرش کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگ جائے. ساڑھے کل ہے کی جنرل ضیاء الحق مرحوم، 2 منٹ کی بات، جنرل ضیاء الحق مرحوم کا جب انتقال ہوا تو اس کا پوترا مفتی محمد حسن صاحب سے غالباً سنا تھا، اس کے ختم قرآن پر جایا کرتے تو اس نے خود سنایا. انہوں نے کہا میرا ابا وکیل تھا، جب میری شادی ہوئی پہلی رات ہم نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کھانا میں نے اپنی کمائی کا پکانا ہے. اماں نے صبح چولہا جلایا کہ پتر بیوی کے کمرے میں انہیں ناشتہ دے دوں. میں نے جب دیکھا بیوی نے چولہا جلایا آگ، اور میری ماں کہنے کیا کر رہے ہو؟ کہ روٹی پکا. اماں کہنے میں نہیں پکا رہی. کہ اماں معذرت کے ساتھ آج کے بعد تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا. یہ نہیں کہ تیرے ہاتھ تو گناہگار ہے. اماں جس کمائی سے آٹا آیا روٹی پک رہی ہے، اماں مجھے اس کمائی کے اوپر شک ہے. میرا باپ وکیل ہے، پتہ نہیں حلال کی ہے یا حرام کی، پتہ نہیں کتنوں کا گلا دبا کر یہ پیسہ آٹا گھر میں لے کے آتا ہے. اماں نے ہوکا برا اندر چلی گئی. شام کو جب وکیل صاحب گھر آئے تو ماں کو روتے، بیوی کو روتے دیکھا. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آج بیٹے نے میرے ساتھ یوں کیا اور میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی، آج بیٹے نے تیرے مال پر، تیری کمائی پر انگلی اٹھائی. جنرل ضیاء الحق صاحب کا پوتا کہتا میرے ابا نے میری ماں کا ہاتھ پکڑا اور میرے کمرے میں لایا، پترا روٹی کیوں نہیں کھاتی؟ میں نے کہا اماں نے آپ کو بتا دیا ہوگا. کہ اماں کہہ رہی ہے کہ تیری کمائی پر شک ہے، پتہ نہیں تیری حلال کی کہ کم حرام کی. یہ نہ ہو تیری کمائی سے روٹی کھاؤں اور میری نماز تہجد میں فرق آئے، ذکر اذکار کے اندر فرق آئے. امام صاحب فرمانے لگے میرے باپ نے کہا بیٹے کتنا عرصہ ہو گیا تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے؟ کہا ابا جی لمبا عرصہ ہو گیا. بس میرے باپ نے میری ماں کا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور میری طرف منہ کر کے کہنے لگا بیٹے جو آج تجھے تہجد کے سجدے ملے یہ سارے کا سارا تیرے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ ہے. لقمہ حرام کا، کمائی حرام کی، موت مدینے کی مانگو ہو نہیں سکتا ہے. بس میرے محترم دوستوں، بزرگوں مرحوم دنیا سے چلے گئے، ایک پیچھے وصیت چھوڑ کے چلے گئے اور کہہ دیا میرے بچے جو 2 گھنٹے کے لیے تیرے ویڑے میں آئے ان کے لیے تو نے اتنا خیال کیا، پانی بھی مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، لیکن بچے جس کو نظروں سے اوجھل چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے قبر میں اتار کے اب قیامت کا دن ہوگا ملاقات کرنی ہے. اے میرے بچے میرے پاس ایسا مال بھیجنا تاکہ قیامت کے دن تجھے مجھے اور مجھے تجھے سمجھنے میں اور پہچاننے کے اندر آسانی ہو جائے. ایسا مال نہ میرے پاس بھیجنا کہ قیامت کے دن ابا اس سب میں کھڑا ہو، بیٹا اس سب میں کھڑا ہو. بھائی ندیم صاحب اللہ غنی، اپنے بچوں سے اپنے بہن بھائیوں کو آج فقیر کی وصیت کر دینا. دن میں سارا دن نہیں، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے باپ کو یاد کرنا اور یوں کر کے ہاتھ اٹھا دینا کہ اللہ ہم نے تو خالی کفن میں چٹی چادر میں بھیجا ہے، یا اللہ مال دولت سب کو چھوڑ کے چلا گیا. اے اللہ ایک دعاؤں کا سہارا ہے، نہ اس کے پاس پیسہ جائے گا نہ مال دولت جائے گی، لیکن اللہ دعا اس کے پاس پہنچانے والا تو ہے. اللہ میری دعا اس تک پہنچا دے، یا اللہ میری دعا تیرے تک، اور اس دعا کا صدقہ میرے باپ اللہ میرے باپ کو کروڑ راحت عطا فرما. اللہ اس سے حساب کتاب میں آسانی کرنا. مولا بڑھڑا ہے، اللہ ساری زندگی تبلیغ کا کام کرتا رہا، اے میرے اللہ اتنا حساب لینا تاکہ اسے حساب دینے میں پریشانی نہ ہو، ماتھے پہ پسینہ نہ آئے، جسم کے اندر کپ کپی نہ آ جائے. اور آپ بھی مرنے والوں کا آخری بات احساس کیا کرو. احساس یہ نہیں کہ چاول پکیں گے تو مغفرت ہوگی، احساس یہ نہیں کہ مدرسے سے طالب علم آئیں گے تو مغفرت ہو گئی. غالباً حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا واقعہ ہے. ایک عورت آئی تھی اور آ کے کہنے لگی تھی حسن بصری بیٹی جب سے فوت ہوئی خواب میں نہیں آتی. آپ نے فرمایا تھا ایسا کر 4 رکعت نماز پڑھ اور نماز پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ تکاثر الہاکم التکاثر پڑھ اور سلام پھیرنے کے بعد دعا کر. اللہ اپنا نکاح پڑھنے کو بتایا کہ اپنے بچی واسطے دعا کر، اللہ خواب میں دکھائے گا. وہ گئی سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ تکاثر پڑھی. اگلے دن روتی آئی حسن بصری اللہ کی قسم نہ بتاتا تو اچھا تھا، دیکھ لیا کہاں لیکن اچھی حالت میں نہیں دیکھا. کیا ہوا؟ کتار کول کا جہنم کا لباس پہنا ہوا ہے اور جہنم کی آگ میں جل رہی ہے. وہ بھی وہی حسن بصری روئے.
فرمایا میں نے ہاتھ اٹھا کے اس بچی کے لیے دعا کی. جب رات میرے پہ چڑھی تو میری آنکھ بند ہوئی. ایک حسین لڑکی جنت کے دروازے پہ کھڑی ہے, سبز رنگ کی پوشاک پہنے ہوئی ہے. حسن سیاندہ ہے, پہچانتا ہے؟ کون ہے؟ اسی ماں کی بیٹی ہوں جو کل تیرے پاس آئی تھی. اچھا وہ تو کچھ اور بتا رہی تھی. کہاں وہ صحیح, میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی صحیح. کہ تھوڑی سی دیر میں شام سے لے کے رات تک تبدیلی کیسے آ گئی. سنو, کہنے لگی حسن بصری جس قبرستان میں میری قبر بنی اس قبرستان میں میرے سمیت 70,000 اور قبریں بنی ہوئی تھی. کل شام جب میری ماں تیرے پاس سے گئی, پتہ نہیں کوئی ایک نوجوان ایک مرد تھا جو کل شام اس قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزرا. اس کا کوئی رشتہ دار اس میں دفن بھی نہیں تھا. پتہ نہیں اس نوجوان کو کیا ہوا, اس نے یہاں سے گزرتے وقت ایک دفعہ درود شریف پڑھا. اللہ کو اس کا پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے 70,000 قبروں کا عذاب قبر ہی معاف فرما دیا. ہاں, جہاں مرضی دعا کرو مرنے والوں کے لیے. صبح صبح 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رب اکبر کی قسم ہے 1 منٹ نہیں لگا, لیکن حق نواز صاحب کی قبر میں سب کی طرف سے ایک ایک قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچ گیا. گناہوں سے خود بھی معافی مانگنی, 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا اور اللہ کے آگے تھوڑی دیر رو لینا. میرے عزیزو 4000 بندہ روئے اثر نہیں ہوگا. جب بندہ خود تھوڑی دیر رو لے اس کی رحمت پہ اثر ہوگا. اس کی رحمت کا دریا ٹھاٹے مارے گا. گناہوں کی معافی مانگنی اور اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی. اب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ دعا پڑھو میرے ساتھ سارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کہو سارے, یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری سچی توبہ. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. لو بس ہماری توبہ ہو گئی, سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے. 5 وقت کی نماز اور اس کے حلال اور زبان کا ہلکا بول تاکہ لوگوں کے دل جڑے, لوگوں کے دل ٹوٹے نہ اور ٹوٹے ہوئے دل جڑنے لگ جائیں. اور آنکھ کا حیا, چہرہ صورت سیرت سنت کے مطابق ہو. اور اس کے حلال کی کمائی, اس کا خاندان زندگی پر, انسان کے وجود اور اعمال پہ بڑا اثر پڑتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 تسبیحات ہیں, تیسرا کلمہ, استغفار اور درود شریف. 100 مرتبہ صبح, 100 مرتبہ شام پڑھنے. اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ڈالے کھانا بھی بسم اللہ. اول آخر درود شریف پڑھ لیں. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. جتنی دیر میں کھانا پلیٹوں میں آتا ہے اب اللہ کا نام لے کے اللہ کا نام لیں. پڑھو سارے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد. ہاں جی وہ کہہ رہے ذکر, چلو اتنی پڑھ لو بھائی. لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پڑھو الا اللہ الا اللہ الا اللہ
الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہو بھائی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہو بھائی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں ہاں لاؤ. اور بھی دستار بندی.